أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم صلوات فضان گرامی ہم نے قرآن کریم اور امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے اس عشرے کو شروع کیا تھا سلسلے کی 5ویں مجلس ہے میں نے آپ کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ ادلہ پیش کروں وجود مقدس صاحب الزمان پہ قرآن کریم سے اور کل ایک شبہے کا ایک اعتراض کا جواب پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں کہاں آیا ہے کہ اولاد میں ہوگی تو میں نے اس کو ثابت کیا کہ لفظ ذریت آیا ہے آل آیا ہے اور اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ایک لفظ میں نے کل استعمال کیا تھا اس کا آج پیش کر دیتا ہوں سبت لفظ آیا ہے اسبات جگہ جگہ قرآن کریم میں دیکھیں گے لفظ اسبات والاسبات کہ ہم نے بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا بات بات کہ ہم نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کو نام لیے انبیاء کے پھر اللہ فرماتا کہ وموسیٰ وعیسیٰ والاسباط کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کو رکھا موسیٰ کو رکھا عیسیٰ کو رکھا اور والاسباط یہ جگہ جگہ قرآن میں آپ کو لفظ اسباط آیا اسباط جمع ہے سبت کی سبت سین بے توئے سبت سبت کی جمع اسباط اس کا تثنیہ ہے سبتین شاید اس پہ پہنچ جائیں بہت سے لوگ تو ہمارے احادیث کے اندر جگہ جگہ حسنین سبتین بہت آیا ہے تو عزیزان گرامی تو اب لفظ ہیں جو قرآن کریم کے اندر وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہیں پہ نہیں آیا کہ ہم نے ان کے اصحاب میں ان کے صحابہ میں رکھا جگہ جگہ آیا ہے کہ ہم نے ان کی آل میں رکھا ذریت اولاد ہی کو کہا جاتا ہے ذریت کا لفظ آیا ہے آل کا لفظ آیا ہے آل عمران کا لفظ آیا ہے توجہ رہے آل ابراہیم کا لفظ آیا ہے اور لفظ آیا ہے اسباط اور اسباط جمع ہے سبت کی سبت نبی کے اس بیٹے کو کہتے ہیں کہ جو اس کی نبوت کا وارث ہو کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں باقی آج یہ پہلی مجلس ہے کہ 5ویں دن کے سب سے جو ہے مجھے ابتدا میں کا مجمع ملا لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کروں گا اپنے مطالب جو بعد میں آئیں گے ان کو یہ باتیں نہیں ملیں گی تو جو آپ لوگ سن رہے ہیں وہ شوق سے سن لیں تو عزیزان گرامی مجھے پتا ہے مجمع آ جائے گا اور میرا آگے لانگ ویکینڈ آ رہا ہے 25 26 27 28 مجھے بتایا کہ بہت لمبی چھٹیاں ہیں تو مجمع پہلے سے بھی زیادہ ہوگا اور جو مجھے ماشاءاللہ 4 دن مجمع ملا میں اس پہ شکر گزار ہوں نہ شکرپن میری عادت نہیں ہے میں 5 افراد میں بھی ویسی مجلس پڑھتا ہوں جیسی 50 میں جیسی 5000 میں جیسی 50,000 میں جیسی 5 لاکھ میں تو عزیزان گرامی لفظ ہے سبت میں جو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں سبت نبی کے اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو ان کی نبوت کا وارث ہو تو اللہ نے لفظ کہا ہے کہ ہم نے زکریا کو یحییٰ کو موسیٰ کو نبوتی والاسباط تو اللہ نے قرآن میں 24 سے 25 انبیاء کا نام لیا ہے باقیوں کے نام نہیں لیے لیکن اللہ نے کہہ دیا اور اسباط کو نبوتیں ملی اسباط کو توجہ اسباط کو
تو نبیوں میں صرف اور صرف جناب ابراہیم ہیں کہ ان کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی، اسماعیل و اسحاق کی، اور ائمہ میں صرف مولا علی ہیں جن کے 2 بیٹوں کو امامت ملی، حسن و حسین۔ اور تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر انہیں کہتے تھے سبتین۔ اب نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتے تو حسن و حسین ہوتے۔ اب پہنچ گئے؟ اب اگر جملے میرے پہنچ جائیں تو اب سارے شیعہ سنی علماء اکثر لکھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اگر دونوں کے نام ساتھ کہنے تو کہتے ہیں حسنین۔ حسنین سے مراد یعنی حسن و حسین، اور کئی مرتبہ آتا ہے سبتین۔ توجہ، سبتین یعنی سبت حسن و حسین دونوں وارث نبی ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں امام ہیں، امامان قامہ اور قعدہ، یہ چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ۔ اب بہت سے مسلمانوں نے یہی لکھا کہ پیغمبر نے یہی فرمایا کہ حسن بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں، دونوں حالتوں میں امام ہیں۔ بیچاروں کی عقل پہ سلام ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی خدا کی قسم یہی لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یوں ہی ہے کہ یہ چاہے قامہ قیام کریں کھڑے ہو جائیں اور قعدہ چاہے بیٹھ جائیں تو دونوں حالتوں میں امام ہے۔ تو اتنا ہی اگر مان رہے ہو کہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا کہ کھڑے رہیں بیٹھے رہیں، ہر حالت میں امام ہے۔ اب پتہ چلا کوئی بستر رسالت پہ سو بھی رہا ہو، اگر پہنچ رہے ہو تب بھی امام ہے، تو ان کے بیٹھنے۔ لیکن یہاں ہمارے شیعہ علماء نے توجہ یہ کی ہے کھڑے ہو جائیں یعنی قیام کریں یا صلح کریں، نہیں ہے مجمع۔ قامہ یعنی قیام کریں، قعدہ یعنی صلح کر لیں، تو یہی امام ہے، نہیں پہنچا سکا۔ قامہ اور قعدہ یعنی چاہے یہ قیام کریں چاہے صلح کریں، امام یہی ہیں، ان کے آنے والے مقابلے میں نہیں۔ پہنچ رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں آنے والے نہیں ہیں، جن سے صلح ہو رہی ہے وہ اس سے نہ مان لینا، کہیں جس کے مقابلے میں قیام کر رہے ہیں اسے نہ مان لینا۔ بس سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ بھی مثال کے طور پہ کہ اب میں روزے کی حالت میں ہوں، دہراتے ہوئے بھی مجھے خوف خدا آ رہا ہے کہ ہمارے یعنی کیسے اس کو ادا کروں، لفظ اتنا یعنی بعض کا جو ہے نا ساتھ ساتھ کچھ اچھے بروں کے نام ساتھ لیتے ہوئے بھی ایک عجیب سے قباحت سے محسوس ہوتی ہے نا۔ تو اب کہ ہم بھائیوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ مثال کے طور پہ کہ قتل سیدنا یزید سیدنا الحسین رضی اللہ عنہما، پہنچ گئے لوگ، ترجمہ نہ کروں نا، پہنچ گئے کہ کہ ہمارے سید و سردار یزید نے ہمارے سید و سردار حسین کا قتل کر دیا، اللہ دونوں سے راضی ہو۔ وہ مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی گیا، قاضی صاحب میرا ذرا فیصلہ کر دیجئے کہ کیا ہوا، ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اچھا پہلے آپ سنائیے، اور اس کی سنی، کہنے کہ آپ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہیں گے مولانا صاحب میری تو آپ نے سنی ہی نہیں، اسی کی سن کے آپ نے کہہ دیا بات صحیح، کریں گے اب آپ سنائیے اس کی سنی، کہنے کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مولانا ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے، قتل کی نوبت آ گئی ہے، کہنے کہ بھائی آپ سے دونوں اللہ دونوں سے راضی ہو۔ ان کا مولانا آپ کے دماغ کا علاج کرائیے، ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے، دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عام دو مومن اگر لڑ جائیں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، اور اگر جوانان جنت کے سردار کی جنگ ہو جائے تو دونوں رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں جلدی سے سورہ نساء کی آیت پڑھ دوں کیونکہ میرے بہت سے بھائی بولے نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم من قتل مؤمنا متعمدا، یہ آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو مدنی سورہ ہیں نا ان کے اندر اللہ نے احکام بہت زیادہ بیان کیے، کہ میراث کے احکام ہیں، نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، اسی طرح سے قتل کے احکام ہیں، چوری کے احکام ہیں، یہ کیا جائے۔ تو اب ہمارے ہاں اسلام میں 2 اللہ نے قرآن کریم میں قتل بتائے، قتل عمد، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کو فرسٹ ڈگری مرڈر، یعنی آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے عمدن قتل کر دیا کسی کا، اسے کہا جاتا ہے فرسٹ ڈگری مرڈر، اور اس کی جو ہے سزا یعنی جو یا جیسے جن ملکوں میں سزائے موت ہے سزائے موت دی جائے گی، جن ملکوں میں سزائے موت نہیں ہے اس میں عمر قید کی جائے گی، یعنی قتل میں بھی عمر قید ہے۔ لوگ ہیں ابھی تک میرے ساتھ؟ اور دوسرا قتل خطا، اسے کہتے ہیں انگریزی میں مین سلوٹر، یعنی اب یہ انگریزوں نے قانون دنیا میں دیے ہیں۔ میرے ایک دوست سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے قانون پہ، لا پہ، عالم دین بھی ہیں، لا پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے پورا کا پورا جو اپنی
ڈگری یعنی پی ایچ ڈی ریسرچ کی ہے وہ برٹش لا پہ کی ہے. دنیا میں 2 قانون کے نظام رائج ہیں, ایک برٹش لیگل سسٹم ہے, دوسرا فرینچ لیگل سسٹم. یہ جو امریکن کہتے ہیں نہیں تیسرا ہمارا ہے, تو میرے دوست کا یہ ہے تحقیق, وہ کہتے ہیں کہ جو امریکن لیگل سسٹم ہے وہ سارا برٹش اور فرینچ چرایا ہوا ہے, اور وہ دونوں سے کچھ یہاں سے چرا لیا, کچھ وہاں سے چرا لیا, اور نیا ایک سسٹم بنا دیا ہے, اس میں نیا کچھ بھی نہیں. تو عزیزان گرامی, دنیا کے اندر 2 لیگل سسٹم رائج ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک؟ میں زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ برٹش لیگل سسٹم, اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو میرے اس دوست کی تحقیق یہ ہے کہ 80% برٹش لیگل سسٹم اسلام سے چرایا گیا. اس کو شوگر کوٹنگ کرنے کے بعد اپنا نام دے دیا گیا سارا اسلام کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. Everyone is innocent until proven guilty. یہ برطانیہ نے دنیا کو قانون دیا ہے, ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک گناہ ثابت نہ ہو جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. Everyone is innocent until proven guilty. یہ برطانیہ نے قانون دیا. قانون ہے, جو انگریزی جانتے ہیں, جو برٹش لیگل سسٹم جانتے ہیں, وہ سمجھ گئے ہوں گے. ہر آدمی بے گناہ جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے. یہ خدا کی قسم قانون رسول خدا نے دیا. دوسرا قانون لا آف پوزیشن, جو شے جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے جب تک کہ دوسرا گواہوں سے ثابت نہ کرے. توجہ, اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید. یہ قانون رسول اسلام نے دیا. یہ سارے قوانین انگریزوں نے دنیا میں رائج کر دیے اپنے نام سے, جبکہ اسلام کے قانون. اگر میری بات پہنچ رہی تو میں نے انگریزی ٹرمینالوجی کے اندر بتایا ہے کہ مین سلوٹر, اور جسے کہا جاتا ہے قتل خطا, اور دوسرا قتل عمد عربی میں کہا جاتا ہے. خطا اور عمد, یہ عمد یعنی جانتے بوجھتے ہوئے سوچ سمجھ کے قتل کرنا. خطا مثال کے طور پہ کار چلا رہے تھے, ٹکر ہوئی کوئی آدمی گاڑی کے نیچے, اب قتل تو ہو گیا آپ سے, لیکن اسے قتل عمد نہیں کہا جائے گا, قتل خطا. اب اس کے اندر سزا ہے, آپ اس کی دیت دیں گے, یعنی اس کے پیسے دیں گے, خون بہا, یعنی 100 اونٹ کی قیمت, 100 اونٹوں کے برابر جو قیمت بنتی ہے, آپ اس قتل خطا. میں نے زیادہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں چھیڑ دیا. تو اب 100 اونٹوں کی قیمت دی جائے گی. اور یہ رسول اسلام نے مولا فرماتے ہیں کہ قانون پہ دستخط کیا, جبکہ آپ کے دادا نے سب سے پہلے یہ قانون بنایا تھا. حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا, ان لوگوں نے قتل کیا. کبھی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا. کبھی ٹھیک ہے قتل ہو گیا, تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ 100 اونٹ اس کی جگہ پہ دو. بعد میں اسلام نے یہی قانون بنایا. رسول خدا نے کہا میں دستخط کر رہا ہوں, یہی اسلام کا قانون ہے. مولا فرماتے ہیں 5 ایسے قانون ہیں جو ہمارے دادا نے دیے تھے, رسول خدا نے اس پہ دستخط کیے. کہ باپ طلاق بھی دے دے تو باپ کی مطلقہ سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا. قانون شریعت ہے. کہ یہ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا. پرانے لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے, کہ کیونکہ باپ کی زوجہ رہ چکی ہے, تیری ماں نہیں بھی ہے تب بھی تجھ پہ حرام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اسلام نے جو ایک لحظے کے لیے بھی ماں بنی تھی, چاہے باپ چھوڑ دے, اب اس کی بیوی نہیں رہی, لیکن اولاد کی پھر بھی ماں ہے. نہیں ہے لوگ. اللہ کہتا ہے جسے ایک مرتبہ ماں کہہ دیا پر ماں ہی سمجھو. باپ طلاق بھی دے دے پھر بھی تمہاری محرم ہے, کیونکہ ماں بن گئی تھی, ماں ہی رہے گی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. کس نے قانون بنایا تھا؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے. دستخط کس نے کیے؟ رسول خدا نے. یہی شریعت. ایسے بہت سے قوانین ہیں, میراث کے ہیں, ایسے اور قوانین ہیں. تو عزیزان گرامی, اسے دوسرا قتل ہے قتل عمد. من قتل مؤمنا متعمدا. سنیں گے آیت نمبر 94 ہے, 94 سورہ نساء. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, دلیل دے رہا ہوں, کوئی ہلا نہیں سکے گا. آپ سے بہت سے پوچھتے ہیں, میں ایک یونیورسٹی میں تھا, رٹگرز یونیورسٹی, نیو جرسی کے اندر, بہت بڑی یونیورسٹی ہے رٹگرز یونیورسٹی. وہاں پہ ایک سیشن تھا, تو شیعہ سنی دونوں کر رہے ہیں, اور مولا حسین علیہ السلام پہ. تو وہ جو میرے ساتھ مولوی صاحب تھے, کہیں گے میں نے زندگی میں کبھی اس یونیورسٹی میں اسلام پہ اتنے لوگ نہیں دیکھے. تو میرے بیچارے چاہنے والے بیٹھے تھے, کہیں گے سید جہاں جاتا ہے وہاں مجمع آ ہی جاتا ہے. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو اب بہرحال کئی وہاں پہ یونیورسٹی میں کئی 100 افراد کا جمع ہونا. تو کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ لوگ تو مشکوک ہو گئے سن رہے ہیں. تو اب یہ مفتی صاحب سے پہلے وہ پوچھ لیا کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, آن لائن موجود ہے, آپ جا کے ٹائپ کریں گے وہاں مل جائے گا. تو انہوں نے کہا بھی ہمارے بزرگوں نے نہ لعنت کی ہے نہ لعنت سے منع کیا. اللہ ہی خیر کرے. اسلام کی دھجیاں اڑانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہاتھ.
یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں نے اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، اتنا تمسخر نہیں کیا جتنا خود مسلمانوں نے کر دیا۔ آپ لوگوں نے مجھے اس مسئلے پہ بالکل داد نہیں دی۔ دیکھیں میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے ماننے والے آپ کو ہر دین مذہب میں مل جائیں گے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہے حسین ابن علی کے چاہنے والے۔ ہندوؤں میں چلے جائیں آپ کو حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے، سکھوں میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے، آپ کو عیسائیوں میں مل جائیں گے، بدھ مت کے ماننے والوں میں، یہودیوں میں، سب، حتیٰ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں حسین محترم۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جو کسی دین کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کا احترام کرتا۔ یعنی ہر دین میں، مذہب میں، لا دین میں، ہر جگہ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، لیکن یزید کے چاہنے والے صرف مسلمانوں میں ملیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، پہنچ رہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یزید کو رضی اللہ کہنے والا صرف ملے گا تو ایسے مسلمانوں کو اللہ پوچھے، یعنی یزید تک کو کہنے رضی اللہ، اور پھر حیا بھی نہیں آ رہی۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں قرآن کریم سے۔ ہاں قاتل، وہ کہہ رہے قاتل بھی تو مسلمان ہی ہے، ایسے مسلمانوں پہ لعنت۔ مجھے جوش نہ دلائیں۔ مومنین، کسی کی گاڑی لیکسس سلور کلر کی ہے 48675 حسینیہ کے ٹھیک دروازے پہ کھڑی، پلیز ہٹا لیں۔ لیکسس 48675 سلور کلر کی، جزاکم اللہ، معذرت۔ عزیزان گرامی، میں جو پیش کر، مجھے زیادہ جوش نہ دلائیے گا، مجھے پھر پاکستان جانا ہوتا ہے، آپ لوگ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ذہن میں رکھیے گا، نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو بھی عمدن کسی مومن کا قتل کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو سزا ملے گی، جو اس کو صلہ ملے گا، وہ ہے جہنم، خالدن فی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ مومن کا قتل کرے، توجہ، مشرک یا کافر کا نہیں، جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ من قتل، یہ توجہ، من یقتل مؤمنا متعمدا، جو ایک عام مومن کا قتل کر دے عمدن، سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، فجزاؤہ جہنم، اس کا صلہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ عام مومن کا قتل کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اور اگر کسی نے مومنوں کے مولا کو مارا ہو، پہنچ رہے قرآن سے دلیل بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر پھر بھی کوئی یزید پہ لعنت نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ میرے جملے پہنچ گئے؟ میں نے قرآن سے دلیل دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے افراد ہیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے۔ تو میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا کہ کئی افراد ہیں ان کو بیچاروں کو ٹی وی پہ آنے کا شوق ہوتا ہے، پیسے دیے، ہدیہ دیا، نہیں رشوت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، میں آپ کے لیے جوڑا لے کے آیا تھا، پرفیوم لے کے آیا تھا، ٹی وی پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے کس نے بتایا؟ مجھے خود پریزنٹرز نے بتایا۔ اس نے کہا مولانا میں کسی کے پیچھے اتنا نہیں پھرا جتنا آپ کے پیچھے پھر لیا ہوں، لوگ تو مجھے گفٹ دے دے کے آتے ہیں ٹی وی پہ، میں صبح شام آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، ایک ٹی وی کا پروگرام کر دیجیے۔ میں نے کہا مجھے ٹی وی پہ آنے کا شوق نہیں، آپ کے گھر پہ آ کر ریکارڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے آ جائیے پوڈ کاسٹ کر لیجیے، آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی۔ میں جو جواب دے رہا ہوں آج گھڑی لگا کے نہیں آیا ہوں، میں اسی گھڑی کے اوپر اعتماد کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ افراد نے جو اعتراض کیا ہے، جو 2-3 دن پہلے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اعتراض ہوا ہے، میں نام لیے بغیر کہ کیس نہ بنے میرے خلاف، اور وہاں بتایا گیا کہ 2 افراد ہمارے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا بھئی ہر چیز تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے یہ آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے امام سے نماز پڑھوا دی، کہ آپ کے امام نماز لیٹ کر رہے تو کوئی دلیل ہے؟ ہاں میں دلیل دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 3334، اور دوسری کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، دونوں کے حوالے، اور میں لے آیا تھا لکھا کے تاکہ کوئی بھی مانگے تو یہاں پہ پیش کر دوں گا۔ باب نزول عیسیٰ، باب کا نام ہے نزول عیسیٰ، جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو
بہت بڑے راوی ہیں جو سابقہ طور پہ یہودی تھے، یہودی رہبر تھے، یہودی ملا تھے، پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. نام لے دوں اب یہ میں نے اتنی صفات بیان کر دی. تو 7 ہجری میں رسول خدا کے جو قتل کا منصوبہ بنانے والے لوگ تھے، ان 7 افراد میں رسول خدا کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں یہ حضرت بھی تھے. اب پہنچ رہے ہیں لوگ. 7 ہجری میں قتل کا منصوبہ بنا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہوا. 9 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ پھر مسلمان ہو گئے، پھر رضی اللہ بن گئے. ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ رسول خدا نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، اور کلمہ حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھا. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ لوگ ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھئی میرا دیکھیں اعتراض یہ ہے کہ آپ تو ابھی اپنے جنم بھومی ہی میں تھے. جائے ولادت گاہ کتنے الفاظ بولوں؟ ہر زبان میں بول دیا ہے. پلیس آف برتھ پہ ہی تھے آپ تو، بھی جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں پہ تھے، اور ابھی یہودی ہی تھے. اور صحیح بخاری کے اندر روایت لکھ دی ہے کہ مکے کے سارے سردار جمع تھے، رسول خدا گئے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. اور حضرت ابو طالب نے جواب دیا بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. تو پہلی بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میرا یہ کلام ہے کہ بھئی دیکھیں اس وقت سردار قریش جمع تھے، مکے کے سردار. آپ تو سردار تھے نہیں، تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں پیش کر رہا ہوں بھی جواب. تو بہت سے بھائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ ابھی یہودی ہی تھے اور ابھی آئے مکے میں تھے ہی، مدینے بھی نہیں آئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب سردار جمع تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور سردار تو کسی کو آنے بھی نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر دوسری بات کہ کان میں کہا رسول خدا نے، پیغمبر نے غدیر میں چیخ چیخ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ آپ نے سنا نہیں، اور وہ جو کان میں کہا تھا سن کے بیٹھ گئے. جواب دے رہا ہوں، آپ نے کہا تھا مجھے پیش کیا تھا، میں جواب پورا سناؤں گا. شکریہ، آپ سنیے گا. اب یہ جتنے بھی اعتراض میں سارا جواب پیش کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام. تو پہلی بات یہ کہ بھئی آپ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ مکہ تو کیا مدینہ بھی نہیں آئے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ کان میں کہا پیغمبر نے. بھئی مثال کے طور پہ میرے برخودار ہیں، میرے عزیز ہیں، میں ان کو بلاؤں کان میں کچھ کہہ دوں تو آپ کہیں گے کان میں کہا ہے، مولانا کو خصوصی بات کہی ہوگی. نہیں تو مائک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مائک پہ کہہ دیتے. کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو، اور اگر دوسرے سن رہے ہیں کان میں کہنے کا مقصد کیا؟ پیغمبر ابس کام نہیں کرتے. نہیں ہے مجمع، پیغمبر اسلام ابس کام نہیں کرتے. اگر پیغمبر کان میں کہہ رہے ہیں تو دوسروں کو آواز نہیں آنی چاہیے. آواز آ رہی ہے تو کان میں بات کرنا ابس ہے. معاذ اللہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر 5ویں بات اور آخری بات میں نے کہا پنجتنی بنا دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھتیجے میں اپنے اجداد کے دین پہ باقی ہوں. تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ اجداد نبی کا اور اجداد ائمہ کا عقیدہ توحید کے عین مطابق تھا. سب کے سب توحید پہ تھے، کوئی کافر و مشرک کبھی بھی نہیں رہا. اور اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں اس پہ. بس ایک آپ سن لیجئے چھٹے امام علیہ السلام کی. ایک جو ہے وہ آپ سن لیجئے چھٹے امام کی ہے، اور یہ حضرت صفوان سے مستند ترین ہمارے. ویسے تو زیارات ہمارے علماء کہتے ہیں ہماری سب سے معتبر اور سب سے زیادہ جو باعظمت زیارت ہے وہ زیارت عاشورہ. سب سے زیادہ ثواب والی زیارت عاشورہ. لیکن مستند ترین جو زیارت ہے وہ کہتے ہیں زیارت وارثہ. اب میرا موضوع میں نے اب یہ 3 الفاظ بتایا کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے. کل چوتھا جو لفظ میں نے جو پیش کیا تھا جس کی تشریح کی تھی وہ تھا وارث. تو اللہ نے کہیں پہ نہیں کہا حاکم، بار بار کہا وارث. وارث وہیں ہوتا ہے جہاں میراث ہوتی ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا حسین وارث ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. مستند ترین زیارت وارثہ ہے.
تو حضرت امام حسین حضرت آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، رسول خدا کے وارث، علی مرتضیٰ کے وارث، سب کے وارث حسین، حسین کے وارث امام مہدی. تو عزیزان کرام، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا. میں گواہی دیتا ہوں، چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین سے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں. بہت بڑا جملہ ہے. میں گواہی صرف کہہ نہیں رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. بھئی جب آپ مسلمان ہونے لگتے ہیں نا تو کسی بھی مسلمان کو کلمہ پڑھا جائے، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. نہیں ہے مجمع، گواہی دینا ضروری ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جاہلیت اور کفر کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں. یعنی آپ کسی کافر کے نہ صلب میں رہے، نہ کسی کافر کے رحم میں رہے، نہ آپ کا کوئی دادا کافر تھا نہ دادی کافر تھی. اب اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو سمجھ لو اہل بیت میں نہیں ہے. جو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے انہیں بھی بتا دوں. ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں علی پہلے مسلمان تھے، ہم کہتے ہیں علی پہلے سے مسلمان تھے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، بھائی میں باریکیوں میں نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی، اب صحیح بخاری صحیح مسلم میں الفاظ باب نزول عیسیٰ، کتاب صحیح بخاری اور صحیح دونوں میں ہے، اور بے انتہا کتابوں میں. میں سب سے بڑے حوالے اس لیے دے رہا ہوں، صرف 2 حوالے، تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے کہ بھئی نماز حضرت عیسیٰ، باب نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور رسول خدا فرمایا، راوی میں نے بتا دیا کہ بھائیوں کے سب سے بڑے وہ ہریرہ کہ انہوں نے صرف رسول خدا کی نہیں سنائی، وہ بھی سنا دیجیے رسول خدا. میں نے کچھ نہیں کہا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے، جو نہیں پہنچ رہے اللہ انہوں نے بھی پہنچا دے. تو اب سنیے گا غور سے. وہ کہتے ہیں کہ کیف بکم، صحابہ کو رسول خدا نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیف بکم، تم لوگوں کو کیسا لگے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم، تمہارے درمیان اللہ عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے، وہ امامکم منکم، لیکن تمہارا امام تم میں سے ہو. جب نماز ہو اور امامت ہو تو تمہارا امام فیکم، تم میں سے ہو، ان میں سے نہیں، عیسائیوں میں سے نہیں. بھئی اس پہ کبھی غور کیا؟ فیکم، امامکم منکم، توجہ، عیسیٰ تم میں نازل ہو اور امام تم میں سے ہو. توجہ. اب آئیے، میں نے وعدہ کیا تھا میں مضمون مکمل کروں گا. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا مکے سے، اور امام ہے زمین پہ. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے. زمین نہیں نگل رہی، اس کا مطلب ہے کوئی حجت خدا ہے. اب اگر کوئی کہے نا کہ عیسیٰ ہیں تو کوئی نہیں، عیسیٰ آسمان میں ہے، تو مانو کوئی زمین پہ ہے جو زمین کو برقرار رکھے ہے. نہیں ہے مجمع. بھئی ڈاکٹر صاحب میرے معالج موجود ہیں، میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب اس کو ہم ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ناف. مجھے نہیں پتا ہندوستان میں، آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ لفظ ناف استعمال ہوتا کہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، کہ میں ناف ہل گئی، درد ہونے لگتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ کویت نہیں ہوتا ہوگا، پتہ نہیں، آپ لوگ بول نہیں رہے. تو بھائی ہاں ہوں کر لیں. تو عزیزان گرامی اس کو بیلنس کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا سے کہتے ہیں بیلنس. ہمارے دماغ میں بیلنس ہوتا ہے. ہمارے سید بیچارے، میں نے کہا کیا ہوا، نماز میں نہیں آیا. کہنے لگے قبلہ میں صبح اٹھا گرا، 1 دفعہ گر گیا، 2 3 4 5 6 دفعہ گر گیا. میں نے فوراً ایمبولینس بلائی، وہ لے گئے. ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، سب کچھ کیا. کہنے کیا ہوا، کہنے لگے آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا. کہنے لگے انہوں نے بیلنس فکس کیا، میں ٹھیک ہو گیا. بیلنس سمجھ گئے، توازن. تو آپ کہتے کہ بھئی صحیح چل نہیں پا رہے، تکلیف میں ہے، کہ کیا کہ ناف ہل گئی ہے. تو ایک مرتبہ وہ ماہر ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ ناف کو اپنی جگہ لے آتے ہیں، پھر آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں دنیا کی ناف ہوں.
اگر میں نہ ہو تو دنیا پھٹ جائے، دنیا برباد ہو جائے اگر علی نہ ہو۔ اب حجت خدا سمجھ میں آیا، پھر علی ہی کا بیٹا مہدی بیلنس ہے، وہ ہو تو زمین ہے۔ سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ میں مضمون مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں 3 دن سے وعدہ کر رہا ہوں جیسے پہنچتا ہوں موضوع میں مجھ سے سمٹ نہیں پا رہا ہے، تو آج مجھے مکمل کرنا کچھ بھی ہو جائے۔ آج ہے وہ عشرے کا خمسہ، یعنی آج 5ویں مجلس مکمل ہو گئی ہے، تو اب یہ دوسرا تیسرا دن ہے۔ تو اب امام علیہ السلام، میں نے ابھی دلیل پیش کرنی ہے کہ امام نماز پڑھائیں گے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو امام کا ظہور ہوگا مکے سے۔ کہاں سے؟ میں پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں، دلیلیں دے چکا ہوں، اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس کو متعلق نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد تشریف لائیں گے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے تشریف لائیں گے مدینہ منورہ۔ سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ، اور پھر بحث کرتے ہیں نبی نور ہیں یا خاکی ہیں۔ جب شہر نبی کی وجہ سے منور ہے تو بحث کیوں کر رہے ہو نبی نور ہیں یا نہیں ہے؟ تو مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے کربلا معلی، اور پھر کربلا سے آئیں گے کوفہ، نجف، نجف اشرف، ساری دنیا کے مزار ہیں شریف، 7 شریف، داتا صاحب شریف، اجمیر شریف، سارے شریف، نجف اشرف۔ نہیں پہنچا مجمع؟ عزیزان گرامی آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں، سب کبیر اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب نجف کی بات آتی ہے کہتے ہیں نجف و اشرف، نجف سب سے شرف والا ہے۔ جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا ہے۔ نجف اشرف پہ چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی نجف اشرف تشریف لائیں گے، کوفہ میں اپنا کیپٹل بنائیں گے۔ اب روایات میں جب کوفہ میں آ کے اپنا دارالخلافہ بنا دیں گے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں گے، اور مسجد سہلہ میں اپنا گھر بنائیں گے۔ اپنا گھر بنانے کے مسجد سہلہ میں ایک ٹیبلٹ نکالیں گے، ایک لوح نکالیں گے جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور سارے ائمہ کا عکس ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں؟ عکس جو ساری دنیا تلاش کر رہی ہے، وہ عکس کون نکالے گا؟ مہدی برحق علیہ السلام۔ امام ایک مرتبہ وہ لوح نکالیں گے، نصب کر دیں گے کہ ساری دنیا کو دکھا دو۔ اب میڈیا کور تو کر رہا ہوگا، پوری دنیا کا میڈیا دکھا تو رہا ہوگا مسلمانوں کے امام آ گئے ہیں، جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی، پہلے سے جنگیں ہو رہی ہوں گی، حالات خراب ہوں گے، میڈیا کوریج ایسی مل رہی ہوگی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ باعث یک طرفہ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ ہے وہ ہے، کرٹیسزم ہو رہی ہوگی، تنقید ہو رہی ہوگی، مخالفت، میڈیا دکھا بھی رہا ہوگا، کچھ چیزیں دکھا رہا ہے، کوئی اچھی برائی سب چل رہی ہے۔ اتنے میں آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ مجمع پریشان ہو کے سنے گا، پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی آسمان سے عیسیٰ آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا امام مکے سے آیا، عیسیٰ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ اب سارا میڈیا حضرت عیسیٰ کو کوریج دے گا، سارے کیمرے عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ وہ آئیں گے بیت المقدس میں، توجہ، آئیں گے بیت المقدس میں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے میں بھی بیت المقدس جا رہا ہوں۔ اب سارا میڈیا کیا شو کرے گا؟ مسلمانوں کا امام عیسیٰ کے پاس آ رہا۔ پریشان نہ ہوئیے، امام مہدی علیہ السلام جائیں گے بیت المقدس، حضرت عیسیٰ باہر نکل کے استقبال کریں گے، باہیں پھیلائیں گے، گلے لگائیں گے، کہیں گے آئیے۔ سارا میڈیا دکھائے گا مسلمانوں کا امام مہدی، عیسائیوں کا پیشوا عیسیٰ، دونوں ساتھ بیٹھے۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اذان ہوگی،
امام مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ میں نے روزے میں پورا خون جگر دیا ہے. ایک مرتبہ نماز کے وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آئیے نماز پڑھائیے. تو آپ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عیسیٰ کیسے نماز پڑھا سکتا؟ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھائیں گے امام مہدی علیہ السلام. کیوں؟ تمام دنیا کے ہندوؤں میں چلے جائیں، سکھوں میں چلے جائیں، یہودیوں عیسائیوں میں ان کی عبادت ہے دعا. وہ پاٹ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس میں سپلیکیشن ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. مسلمانوں میں ہوتی ہے نماز. نماز میں ہوتا ہے قبلہ رو آدمی اور پیچھوں کی طرف ہوتی ہے پشت. تو عیسیٰ کہیں گے میں امام مہدی کی طرف پشت نہیں کروں گا کیونکہ یہ محمد کے وسیع ہے. جس کے 12ویں کی طرف عیسیٰ پشت نہ کرے اس کے پہلے کی طرح حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اس کا 12واں ایسا ہو اس کا پہلا کیسا ہوگا؟ میں ایک آیت بھی جلدی سے اللہ جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام. میں جلدی سے ایک آیت بھی پڑھ دوں تاکہ کوئی بات میں اعتراض نہ کرے. حدیث سے سنا کے چلا گیا، مسلسل قرآن سے پڑھ رہا تھا، آج حدیث سے سنا دی. سن لیجیے، صحیح بخاری مسلم سنائی ہے، آیت بھی سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا، ان کے آگے آگے نہ چلنا. پروردگارہ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، تو اپنے لیے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رسول کے لیے وضاحت کر رہا ہوں. توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا. یذھب ایمانکم وانتم لا تعلمون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اب پتہ چلا نبی کے آگے چلنے والے کا ایمان گیا، چاہے چل کے جائے چاہے بھاگ کے جائے. میری لاکھوں روح قربان مولا علی پہ. آپ نے فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. میں پیغمبر کے آگے نہیں چلا. میں آگے نہیں چلا. تو اب اگر پیغمبر کے آگے چلنے سے ایمان گیا تو کل ایمان کے آگے کھڑے ہونے سے. جی ہاں عزیزان گرامی، مولا کائنات خبردار کوئی سبقت لینے کی کوشش نہ کرے. جہاں عیسیٰ ڈر رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرے محمد کا وسیع آیا ہے، میں پشت نہیں کر سکتا. اے عیسیٰ آپ کہیں گے کہ اے مہدی آپ تشریف لائیے، تقدم، آپ مقدم ہوئیے، آپ آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھائیے. آپ نبی و علی کے بیٹے ہیں، آپ بطول عذرا کے بیٹے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جیسے اللہ حق ہے، نبی حق ہیں، علی حق ہیں، فاطمہ حق ہیں، تو ان کا بیٹا مہدی برحق نماز پڑھیں گے. عزیزان گرامی وقت تمام ہو گیا لیکن ایک جملہ سن لیجئے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. میں نے کہا تھا ہر روز امام ہمارا سے متعلق قرآن سے پیش کروں گا. میں نے جو مسلسل پیش کیا سن لیجئے. میرا چیلنج ہے آخری، بس یہ جملے اس کے بعد پہ چند جملے مسائل. میرا چیلنج ہے کسی نبی کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام کے. مجمع نہیں ہے. کسی نبی اور کسی امام کا لقب نہیں ہے بقیت اللہ سوائے 12ویں امام کے. اچھا مسلمانوں سے پوچھئے بقیت اللہ کے کیا معنی ہے. اب میں ترجمے دیکھ رہا تھا، تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھا. اشرف علی تھانوی صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں ہمارے یو پی کے. تو ان کا سب کے میں نے ترجمے میں دیکھے. کیا لکھا ہے؟ جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. تو
کون ہے پتہ نہیں, تمہیں پتہ نہیں ہماری مان لو. ہم اگر دکھا دیں تمہیں کیسے پتا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. ہمیں رسول خدا نے بتایا, ہمیں علی مرتضیٰ نے بتایا ہے, ہمیں حسن مجتبیٰ حسین ابن شہید کربلا نے بنایا, ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ امام زمانہ کے القاب میں لقب ہے بقیت اللہ. خدا کی قسم روایات میں ہے جب امام کو سلام کرو تو کہو السلام علیکہ یا بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے اس پہ سلام. عزیزان گرامی, امام کے القاب میں سے لقب ہے بقیت اللہ, حجت اللہ, صاحب زمان, کتنے القاب ہیں. میں اب یہاں پہ سارے آج نہیں پڑھوں گا, آنے والے دنوں میں پیش کروں گا. تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر. عربی کے دو لفظ ہیں خیر اور, اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر. لیکن ایک شرط ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو پھر اسی کے لیے ذوالفقار ہے. اب میرے جملے پہنچ جائیں. عزیزان گرامی, یہ سارا کائنات کا نظام امام کے قدموں پہ قربان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 14 کے لیے اس کائنات کو خلق کیا. میرا یقین مانیے کہ اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل میں اور جاتا. کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا یہیں سے جہاں میں نے مکمل کیا بات کو, کہ وقت نہیں رہا. عزیزان گرامی, روایات کے الفاظ ہیں کہ امام جب کربلا آئیں گے نا تو ایک ایک شہید کے متعلق تذکرہ کریں گے. روایات میں ہے جب 12ویں امام آئیں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں آپ کے ساتھ شہدائے کربلا میں سے سب سے پہلے حضرت عباس آئیں گے. حضرت عباس ابن علی. اور کون آئے گا؟ کہا مولا, ان کے ساتھ کہا کہ حضرت علی اکبر. یہ دو ہستیاں سب سے پہلے آئیں گے. میں آج چند جملے مولا عباس کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے جی کر رہا ہے میں مولا عباس کے جملے پیش کروں. کہا جو لوگ شک کرتے تھے نا کہ اگر حضرت عباس یہ کیسے ممکن ہے اکیلے لڑتے, اور عباس کہتے تھے میں پوری فوج کو ماروں گا, تو کہا کیسے ایک آدمی پوری فوج سے لڑ سکتا ہے؟ کہا 12ویں امام کے ظہور کے بعد لڑ کے دکھائیں گے, مقابلہ کر کے بتائیں گے. اگر مجھے کربلا میں موقع ملا ہوتا تو میں کیا کرتا. عزیزان گرامی, آج بخل نہ کیجیے گا. آج میں سوچ رہا تھا کیسے, لیکن میرا جی کر رہا ہے میں مولا عباس کے چند جملے مصاحب کے پڑھوں. مجھے مولا عباس سے بہت زیادہ عقیدت ہے. میری زندگی میں مولا کا بڑا کرم رہا ہے. بہت باب الحوائج ہیں. آج اگر کوئی بھی باب الحوائج کا واسطہ دیکھے کہ مانگے گا نا, لازماً اس کی مراد پوری ہوگی. پروردگارا, آپ جانتے ہیں نا جب کوئی لڑتا ہے تو تلوار سے لڑتا ہے, اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں. اب مولا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ صرف آنکھوں سے لڑ رہے تھے. آپ جانتے ہیں نا شیر جب دیکھتا ہے تو آنکھوں سے کھا جاتا ہے, بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. ایک ملعون نے دیکھا کہ عباس کی نگاہیں سب کو ہٹا رہی ہیں. نام ہمارے بعض علماء نے, مرحوم عطیہ اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ جس نے تیر چلایا تھا وہ ہرملہ تھا. جس نے جناب علی اصغر کو تیر مارا تھا نا, اسی نے مولا عباس کی آنکھ میں تیر مارا. اس کا نشانہ ہمیشہ جگہ پہ بیٹھتا تھا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا, عمر ابن سعد نے کہا, ملعون نے کہا, ہرملہ عباس کی آنکھوں میں اگر تیر. ایک مرتبہ اس نے تیر چلایا. جب بعد میں پوچھا تھا نا, حضرت مختار نے پوچھا تھا بتا تو نے کتنے تیر؟ کا میرے پاس اتنے تیر تھے. کہا کس کس کو مارا؟ کا میں نے پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا تھا. جناب عباس علیہ السلام کی آنکھ. میں آگے جملے پڑھوں نہ پڑھوں؟ کہ دوسرا تیر کا میں نے علی اصغر کے کان میں مارا تھا, پورا گلا ذبح ہو گیا تھا. کہ تیسرا تیر کا میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا. میں نے حسین کی پیشانی پہ جب فوارہ نکلا وہ میرا تیر تھا. پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. میں چوتھا تیر نہیں بتانا چاہتا, 4 تیر میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. روزے کی حالت ہے نا. جناب مختار کو جب پتہ چلا نا جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. اگر یہ دیکھیں پلکوں کا ایک چھوٹا سا بال بھی ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جائے نا, جب تک آپ بال نکال نہ لیں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو,
آپ جانتے ہیں کیا کیا جناب عباس علیہ السلام نے؟ جب پوچھا تھا نا کہ کیا کیا، کہا عباس کے ہاتھ نہیں تھے جب میں نے آنکھ میں تیر مارا. اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. جب ایک مرتبہ اس ملعون جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، جب تیر مارا آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ تھے نہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے سر کو جھٹکا تیر نکل جائے، تیر نہیں نکلا. مولا نے ایک مرتبہ کیا کوشش کی، ہاتھ تو ہے نہیں، سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جیسے تیر کو پکڑا دونوں گھٹنوں سے کھینچا، بس تیر کا نکلنا تھا. پہلی مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تکلیف ہے. مولا میری آنکھ میں تکلیف ہے. بھئی مغرب ہونے والی ہے، 3 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ باقی ہیں، میں مکمل کر رہا. مولا حسین علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ سنا نا مجھے عباس نے پکارا ہے، آپ جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کہا تھا؟ کہ مولا میری ماں نے کہا تھا حسن و حسین کو کبھی کوئی کام نہ کہنا، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہنا. مولا حسین آئے. اب یہ صحابہ رحمت میں آغا عباس اسماعیل یزدی نے لکھا ہے. آغا عباس اسماعیل یزدی کا صحابہ رحمت کا جملہ ہے، میں جانتا ہوں سخت جملہ، مجھے معاف کر دیجئے گا. یہ جملہ یہ مقتل میرے پاس، یہ سارے 30-40 زیادہ مقتل میرے پاس ہیں. جانتے کیا لکھا ہے؟ کہ مولا حسین نے اپنے زلجنہ کو ایڑ لگائی، کہ مجھے فوراً عباس کے پاس پہنچا دے. پہلی مرتبہ میرے بھائی نے مجھے بلایا ہے، ہمیشہ میرے بلانے پہ آیا ہے، پہلی مرتبہ عباس نے بلایا ہے، زلجنہ مجھے فوراً پہنچا دے. روایت میں ہے عباس اسماعیل یزدی کہتے ہیں صحابہ رحمت میں کہ زلجنہ مولا حسین کا رک گیا. مولا نے کہا بھی یہاں عباس نہیں ہے. زلجنہ نے ایک مرتبہ زمین پہ اشارہ کیا، مولا زلجنہ سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. مولا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا اور رو کے فرمایا یہ میرے عباس کا بازو ہے. مولا کچھ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے. مولا نے دوسرا بازو اٹھایا. اب جب ایک مرتبہ دیکھا نا جہاں پہ آج جناب عباس علیہ السلام کا حرم ہے نا، اسی کے پاس دیکھا کہ ایک لاشا. مولا آگے بڑھے، ایک مرتبہ سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. بعض علماء کہتے ہیں جناب عباس نے اپنا سر زانو سے اتار دیا. مولا نے پھر اٹھا کے زانو پہ رکھا. جب تیسری مرتبہ جناب عباس نے سر اتارا نا تو مولا نے فرمایا عباس میں حسین ہوں. مولا عباس نے فرمایا مولا مجھے معلوم ہے آپ آئے ہیں. کہا عباس پھر آپ نے بار بار اپنا سر کیوں اتارا میرے زانو سے؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ، میں نے یہ سوچ کے اپنا سر اتار دیا، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ اب اور تو کوئی رہا نہیں، آپ کا سر خاک کربلا پہ ہو، عباس کا سر آپ کے زانو پہ. دیکھیں عباس علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہے. بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے، 2 منٹ اذان میں رہ گئے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے اٹھایا، پیار کیا. مولا عباس نے 2 فرمائشیں کی. کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے. مولا حسین نے ابا اٹھائی، آنکھ پہ رکھی، خون صاف کیا. کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا. مولا دوسری وصیت اسی پہ تمام. مولا میری دوسری وصیت، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی. مولا میں بی بی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں پانی لے آؤں گا. مولا میں پانی لے آیا تھا. مولا لیکن ایک جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ 4 تیر تھے حرملہ کے پاس. جانتے ہیں چوتھا تیر کب مارا اس نے؟ اس سے پوچھا تھا بتا کتنے؟ کہا 4 تیر تھے. پہلا میں نے عباس کی آنکھ میں مارا، دوسرا میں نے مشکیزے میں. کہا مولا میں پانی لے آیا تھا، مشکیزے میں ایک ملعون نے تیر مارا، سارا پانی بہ گیا.
مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، اگر میرا لاشا بی بی کے سامنے گیا نا میرا لاشا تڑپے گا، میں پانی نہیں پلا سکا، مولا میرا لاشا آپ مقتل میں چھوڑ جائیے۔ آپ جانتے صرف ایک لاشا مقتل میں رہ گیا، وہ جناب عباس کا تھا۔ مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ سارے ملعون آئے نا، کہا عباس کا لاشا ہے گرز مارو، انہوں نے لاشے پہ گرز مارے، بس ایک ہی تو لاشا ہے جسے مقتل میں نہیں لے گئے کیونکہ لاشے پہ اتنے زخم تھے۔ مولا سجاد نے فرمایا میرے چچا کا لاشا وہیں دفنا دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بھائی جانتے ہیں جب بنی عباس نے کہا تھا، اذان ہو گئی ہے بنی بس بھائی میں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، آج کا جنہوں نے افطار دیا ہے ان کی اور حاضرین کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کی اور خاص طور سے جنہوں نے افطار دیا ان کے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔